اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون۔ ترجمہ، بھائیوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو بے شک اس سے پہلے کہ اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، تو یوسف نے یہ بات اپنے دل میں چھپا رکھی اور ان پر ظاہر نہ کی، اور دل میں کہا تم انتہائی گھٹیا درجے کے آدمی ہو اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم باتیں کر رہے ہو۔ جب پیالہ بنیامین کے سامان سے نکلا تو بھائی شرمندہ ہوئے، انہوں نے سر جھکائے اور کہا سامان میں پیالہ نکلنے سے سامان والے کا چوری کرنا تو یقینی نہیں، لیکن اگر یہ فعل اس کا ہو تو بے شک اس سے پہلے اس کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی چوری کی تھی۔ جس کو انہوں نے چوری قرار دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف منسوب کیا، وہ واقعہ یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نانا کا ایک بت تھا جسے وہ پوجتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے چپکے سے وہ بت لیا اور توڑ کر راستے میں نجاست کے اندر ڈال دیا۔ یہ حقیقت میں چوری نہ تھی بلکہ بت پرستی کا مٹانا تھا۔ بھائیوں کا اس کے ذکر سے یہ مقصد تھا کہ ہم لوگ بنیامین کے سوتیلے بھائی ہیں، اور یہ فعل ہو تو شاید بنیامین کا ہو، نہ ہماری اس میں شرکت نہ ہمیں اس کی اطلاع۔ فرمایا فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، تو یوسف نے یہ بات اپنے دل میں چھپا رکھی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی طرف سے اپنے بارے میں کہی گئی بات دل میں ایسے چھپا لی جیسے آپ علیہ السلام نے سنی ہی نہ ہو، اور اپنی قول یا فعل سے کسی طرح اس کا اظہار نہ ہونے دیا، اور اپنے دل میں کہا تم حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کے مقابلے میں انتہائی کم درجے کے آدمی ہو، کیونکہ تم نے اپنے بھائی کو اپنے والد سے چرا لیا اور اپنے بھائی پر ظلم کیا۔ تم اپنے بھائی کے معاملے میں جو کچھ کہہ رہے ہو اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانه انا نراک من المحسنین قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون۔ ترجمہ، انہوں نے کہا اے عزیز، بے شک اس کے بہت بوڑھے والد ہیں، تو آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو لے لیں، بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والا دیکھ رہے ہیں۔ یوسف نے فرمایا اللہ کی پناہ کہ جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے اس کے علاوہ کسی اور کو پکڑیں، ایسا کریں جب تو ہم ظالم ہوں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں اگرچہ چور کی سزا یہ تھی کہ اسے غلام بنا لیا جائے، لیکن فدیہ لے کر معاف کر دینا بھی جائز تھا۔ اس لیے بھائیوں نے کہا اے عزیز، اس کے والد عمر میں بہت بڑے ہیں، وہ اس سے محبت رکھتے ہیں اور اسی سے ان کے دل کو تسلی ہوتی ہے۔ آپ ہم میں سے کسی ایک کو غلام بنا کر یا فدیہ ادا کرنے تک رہن کے طور پر رکھ لیں، بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والا دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں عزت دی، کثیر مال عطا کیا، ہمارا مطلوب اچھی طرح پورا ہوا اور ہمارے غلے کی قیمت بھی ہمیں لوٹا دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے اس کے علاوہ کسی اور کو پکڑیں، کیونکہ تمہارے فیصلہ کے مطابق ہم اسی کو لینے کے مستحق ہیں جس کے کجاوے میں ہمارا مال ملا ہے۔ اگر ہم اس کی بجائے دوسرے کو لیں تو یہ تمہارے دین میں ظلم ہے، لہذا تم اس چیز کا تقاضا کیوں کرتے ہو جس کے بارے میں جانتے ہو کہ وہ ظلم ہے۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ ترجمہ، پھر جب وہ بھائی اس سے مایوس ہو گئے تو ایک طرف جا کر سرگوشی میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں بڑا بھائی کہنے لگا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا عہد لیا تھا اور اس سے پہلے تم یوسف کے حق میں کوتاہی کر چکے ہو؟ تو میں تو یہاں سے ہرگز نہ ہٹوں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دے دیں، یا اللہ مجھے کوئی حکم فرما دے، اور وہ سب سے بہتر حکم دینے والا ہے۔ یعنی جب وہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے مایوس ہو گئے اور انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ بنیامین واپس نہیں ملیں گے، تو سب بھائی لوگوں سے ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب آپ اپنے والد صاحب کے پاس کیا منہ لے کر جائیں گے اور اپنے بھائی بنیامین کے بارے میں کیا کہیں گے۔ ان میں سے علم و عقل یا عمر میں جو بھائی بڑا تھا وہ کہنے لگا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے تم سے اللہ تعالیٰ کا عہد لیا تھا کہ تم اپنے بھائی کو واپس لے کر جاؤ گے، اور اس سے پہلے تم نے
حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں کوتاہی کی اور اپنے والد سے کیے ہوئے عہد کی پاسداری بھی نہ کی۔ میں تو مصر کی سرزمین سے ہرگز نہ نکلوں گا اور نہ ہی صورتحال میں مصر چھوڑوں گا یہاں تک کہ میرے والد مجھے مصر کی سرزمین چھوڑنے کی اجازت دے دیں اور مجھے اپنے پاس بلا لیں، یا اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو خلاصی دے کر یا اس کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ چلنے کا مجھے کوئی حکم فرما دے، اور وہ سب سے بہتر حکم دینے والا ہے۔ ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون۔ ترجمہ: تم اپنے باپ کے پاس لوٹ کر جاؤ، پھر عرض کرو، اے ہمارے باپ، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہم اتنی بات کے گواہ ہیں جتنی ہمیں معلوم ہے، اور ہم غیب کے نگہبان نہ تھے۔ اور اس شہر والوں سے پوچھ لیجئے جس میں ہم تھے، اور اس قافلہ والوں سے معلوم کر لیں جس میں ہم واپس آئے ہیں، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ جس بھائی نے مصر میں ٹھہرنے کا عزم کیا تھا، اس نے مکیہ بھائیوں سے کہا کہ تم اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لوٹ کر جاؤ اور ان سے عرض کرو، اے ہمارے باپ، بے شک آپ کے بیٹے کی طرف چوری کی نسبت کی گئی، اور ہم اتنی بات کے گواہ ہیں جتنی ہمیں معلوم ہے کہ پیالہ ان کے کجاوے میں سے نکلا، اور ہم غیب کے نگہبان نہ تھے، اور ہمیں خبر نہ تھی کہ یہ صورت پیش آئے گی۔ حقیقت حال اللہ ہی جانے کہ کیا ہے، اور پیالہ کس طرح بنیامین کے سامان سے برآمد ہوا۔ بھائیوں کو یہ باتیں والد صاحب سے کہنے کا حکم دینے سے اس کا مقصد یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے ان بھائیوں پر سے تہمت اچھی طرح زائل ہو جائے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں یہ تہمت کا سامنا کر چکے تھے۔ پھر یہ لوگ اپنے والد کے پاس واپس آئے اور سفر میں جو کچھ پیش آیا تھا اس کی خبر دی، اور بڑے بھائی نے جو کچھ بتا دیا تھا وہ سب والد صاحب سے عرض کر دیا۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل عسى الله ان يأتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم۔ ترجمہ: یعقوب نے فرمایا، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے کچھ حیلہ بنا دیا ہے، تو عمدہ صبر ہے، عنقریب اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، بے شک وہی علم والا، حکمت والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ چوری کی نسبت بنیامین کی طرف غلط ہے، اور چوری کی سزا غلام بنانا، یہ بھی کوئی کیا جانے۔ اگر تم فتویٰ نہ دے دے اور تم نہ بتا دے تمہارے نفس نے تمہارے لیے کچھ حیلہ بنا دیا ہے، تو اب بھی میرا عمل عمدہ صبر ہے۔ عنقریب اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو اور ان کے دونوں بھائیوں کو میرے پاس لے آئے گا، بے شک وہی میرے افسوس اور غم کی حالت کو جانتا ہے، اور اس نے کسی حکمت کی وجہ سے ہی مجھے اس میں مبتلا کیا ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون خرضا أو تكون من الهالكين۔ ترجمہ: اور یعقوب نے ان سے منہ پھیرا اور کہا، ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر، اور یعقوب کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں تو وہ اپنا غم برداشت کرتے رہے۔ بھائیوں نے کہا، اللہ کی قسم، آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ مرنے کے قریب ہو جائیں گے یا فوت ہی ہو جائیں گے۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کی خبر سن کر اپنے بیٹوں سے منہ پھیر لیا، اور اس وقت آپ علیہ السلام کا حزن و ملال انتہا کو پہنچ گیا۔ جب بیٹوں سے منہ پھیرا تو فرمایا، ہائے افسوس یوسف علیہ السلام کی جدائی پر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی آنکھ کی سیاہی کا رنگ جاتا رہا اور بینائی کمزور ہو گئی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام 80 برس روتے رہے۔ یاد رہے کہ عزیزوں کے غم میں رونا اگر تکلیف اور نمائش سے نہ ہو اور اس کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں شکایت اور بے صبری کا مظاہرہ نہ ہو تو یہ رحمت ہے۔ ان غم کے دم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان مبارک پر کبھی کوئی بے صبری کا کلمہ نہ آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد محترم سے کہا، اللہ کی قسم، آپ ہمیشہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے رہیں گے اور ان سے آپ علیہ السلام کی محبت کم نہ ہوگی، یہاں تک کہ شدت غم کی وجہ سے آپ مرنے کے قریب ہو جائیں گے یا فوت ہی ہو جائیں گے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ ترجمہ: یعقوب نے کہا، میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کی بات سن کر ان سے کہا میری پریشانی اور غم کم ہو یا زیادہ میں اس کی فریاد تم سے یا کسی اور سے نہیں بلکہ اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور احسان سے مجھے وہاں سے آسانی عطا کرے گا جہاں سے میرا گمان بھی نہ ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس فرمان کہ میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں سے معلوم ہوا کہ غم اور پریشانی میں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنا صبر کے خلاف نہیں، ہاں بے صبری کے کلمات منہ سے نکالنا یا لوگوں سے شکوے کرنا بے صبری ہے۔ لیز آپ علیہ السلام کے اس فرمان اور میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام جانتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں اور ان سے ملنے کی توقع ہے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ ان کا خواب حق ہے اور ضرور واقع ہوگا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت ملک الموت سے دریافت کیا کہ تم نے میرے بیٹے یوسف علیہ السلام کی روح قبض کی ہے؟ انہوں نے عرض کی نہیں، اس سے بھی آپ کو ان کی زندگانی کا اطمینان ہوا، اور آپ علیہ السلام نے اپنے فرزندوں سے فرمایا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ ترجمہ، اے میرے بیٹو تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ یعنی اے میرے بیٹو تم مصر کی طرف جاؤ اور حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو۔ بیٹوں نے کہا ہم بنیامین کے معاملے میں کوشش کرنا تو نہیں چھوڑیں گے، البتہ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اب زندہ نہیں اس لیے ہم انہیں تلاش نہیں کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کو نہیں جانتے، اور مومن چونکہ اللہ اور اس کی صفات کو جانتا ہے اس لیے وہ تنگی، آسانی، غمی، خوشی کسی بھی حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ اسے معلوم ہوا کہ زندگی میں پے در پہ آنے والی مصیبتوں، مشکلوں اور دشواریوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حقیقی طور پر دنیا اور آخرت کی تمام مشکلات کو دور کرنے والا اور تنگی کے بعد آسانیاں عطا کرنے والا اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين۔ ترجمہ، پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو کہنے لگے اے عزیز ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو مصیبت پہنچی ہوئی ہے اور ہم حقیر سا سرمایہ لے کر آئے ہیں، تو آپ ہمیں پورا ناپ دے دیجئے اور ہم پر کچھ خیرات بھی کیجیے، بے شک اللہ خیرات دینے والوں کو صلہ دیتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا حکم سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی پھر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے اے عزیز ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تنگی، بھوک کی سختی اور جسموں کے دبلا ہو جانے کی وجہ سے مصیبت پہنچی ہوئی ہے۔ ہم حقیر سا سرمایہ لے کر آئے ہیں جسے کوئی سوداگر اپنے مال کی قیمت میں قبول نہ کرے۔ وہ سرمایہ چند کھوٹے درہم اور گھر کی اشیاء میں سے چند پرانی بوسیدہ چیزیں ہیں، آپ ہمیں پورا ناپ دے دیجئے جیسا کھرے داموں سے دیتے تھے، اور یہ ناقص پونجی قبول کر کے ہم پر کچھ خیرات کیجیے، بے شک اللہ تعالیٰ خیرات دینے والوں کو صلہ دیتا ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون۔ ترجمہ، یوسف نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا جب تم نادان تھے؟ بھائیوں کا یہ حال سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر گریہ طاری ہو گیا اور مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور فرمایا کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنا، کنویں میں گرانا، بیچنا، والد صاحب سے جدا کرنا اور ان کے بعد ان کے بھائی کو تنگ کرنا، پریشان کرنا تمہیں یاد ہے؟ اور یہ فرماتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو تبسم آ گیا۔ انہوں نے آپ کے گورے دندان کا حسن دیکھ کر پہچانا کہ یہ تو جمال یوسفی کی شان ہے۔ قالوا اینک لانت یوسف قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ قالوا تاللہ لقد آثرك اللہ علینا وإن كنا لخاطئین۔ ترجمہ، انہوں نے کہا کیا واقعی آپ ہی یوسف ہیں؟ فرمایا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا، بے شک جو پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، بے شک آپ نے
بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور بے شک ہم خطا کار تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کیا واقعی آپ ہی یوسف ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، ہمیں جدائی کے بعد سلامتی کے ساتھ ملایا اور دین و دنیا کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ بے شک جو گناہوں سے بچے اور اللہ تعالیٰ کے فرائض کی بجا آوری کرے، اپنے نفس کو ہر اس بات یا عمل سے روک کر رکھے جسے اللہ تعالیٰ نے اس پر حرام فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کا ثواب اور اس کی اطاعت گزاریوں کی جزا ضائع نہیں کرتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا خدا کی قسم بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو منتخب فرمایا اور آپ علیہ السلام کو ہم پر علم، عقل، صبر، حلم اور بادشاہت میں فضیلت دی۔ بے شک ہم خطا کار تھے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی، بادشاہ بنایا اور ہمیں مسکین بنا کر آپ علیہ السلام کے سامنے لایا۔ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین۔ ترجمہ فرمایا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا آج اگرچہ ملامت کرنے کا دن ہے لیکن میری جانب سے تم پر آج اور آئندہ کوئی ملامت نہ ہوگی۔ پھر بھائیوں سے جو خطائیں سرزد ہوئی تھیں ان کی بخشش کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ آج کل لوگ باہمی دھوکہ دہی میں مثال کے لیے برادران یوسف کا لفظ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اسے اعتراض کرنا چاہیے۔ برادران یوسف کا ادب و احترام کرنے کا حکم ہے، ان کی توہین سخت ممنوع اور ناجائز ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کی نسبت کلمات ناشائستہ لانا بہرحال حرام ہے۔ ایک قول ان کی نبوت کا ہے اور ظاہر قرآن عظیم سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم کہو ہم اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لائے اور اس پر جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے اولاد کی طرف نازل کیا گیا اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا اور جو باقی انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا۔ ہم ایمان لانے میں ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھے ہوئے ہیں۔ اسباط یہی ابناء یعقوب علیہ السلام ہیں۔ اس تقدیر پر تو ان کی توہین کفر ہوگی، ورنہ اس قدر میں شک نہیں کہ وہ اولیاء اکرام سے ہیں اور جو کچھ ان سے واقع ہوا اپنے باپ کے ساتھ محبت شدیدہ کی غیرت سے تھا، پھر وہ بھی رب العزت نے معاف فرما دیا اور یوسف علیہ السلام نے خود عفو فرمایا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب سے بڑھ کر مہربان فرمانے والا ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام نے فرمایا عنقریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ بہرحال ان کی توہین سخت حرام ہے اور باعث غضب ذوالجلال والاکرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی کلمہ ان کی مذمت کا نہ فرمایا، دوسرے کو کیا حق ہے؟ مناسب ہے کہ توہین کرنے والا تجدید اسلام اور تجدید نکاح کرے کہ جب ان کی نبوت میں اختلاف ہے تو اس کے کفر میں اختلاف ہوگا اور کفر اختلافی کا یہی حکم ہے۔ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين۔ ترجمہ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے منہ پر ڈال دینا، وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے، اور اپنے سب گھر بھر کو میرے پاس لے آؤ۔ جب تعارف ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے اپنے والد ماجد کا حال دریافت کیا۔ انہوں نے کہا آپ علیہ السلام کی جدائی کے غم میں روتے روتے ان کی بینائی بحال نہیں رہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرا یہ کرتا لے جاؤ جو میرے والد ماجد نے تعویذ بنا کر میرے گلے میں ڈال دیا تھا، اور اسے میرے باپ کے منہ پر ڈال دینا، وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے، اور اپنے سب گھر بھر کو میرے پاس لے آؤ، تاکہ جس طرح وہ میری موت کی خبر سن کر غمزدہ ہوئے اسی طرح میری بادشاہت کا نظارہ کر کے خوش ہو جائیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات اور ان کے مبارک جسموں سے چھوئی ہوئی چیزیں بیماریوں کی شفا، دافع بلا اور مشکل کشا ہوتی ہیں۔ قرآن و حدیث اور صحابہ کرام کے مبارک زندگی کا مطالعہ کریں تو ایسے واقعات مکثر مل جائیں گے جن میں بزرگان دین کے مبارک جسموں سے مس ہونے والی چیزوں میں شفا کا بیان ہے۔ یہاں دو واقعات ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ام جندب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے قربانی کے دن بطن وادی کی جانب سے جمرہ عقبہ کی رمی فرمائی۔ جب آپ
صلی اللہ علیہ وسلم رمی سے فارغ ہو کر واپس تشریف لائے تو خصم قبیلے کی ایک خاتون گود میں بچہ اٹھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھرانے میں ایک ہی بچہ باقی رہ گیا ہے اور اس پر بھی کچھ اثر ہے جس کی وجہ سے یہ بولتا نہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھوڑا سا پانی لاؤ۔ صحابہ کرام نے پانی پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی سے دونوں ہاتھوں کو دھویا، منہ میں پانی لے کر کلی کی اور اس عورت سے فرمایا یہ پانی اس بچے کو پلا دیا کرو اور کچھ اس کے اوپر چھڑک دیا کرو، اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے شفا طلب کرو۔ حضرت ام جندب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے اس عورت سے ملاقات کی اور اس سے کہا تھوڑا سا پانی مجھے بھی دے دو۔ اس عورت نے جواب دیا یہ پانی بچے کی صحت کے لیے اس لیے میں نہیں دے سکتی۔ حضرت ام جندب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں دوسرے سال جب اس عورت سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے بچے کا حال پوچھا، اس نے جواب دیا وہ بچہ بہت تندرست، ذہین اور عقلمند ہو گیا ہے۔ دوسرا واقعہ ہے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند منہ مبارک تھے جنہیں آپ رضی اللہ عنہ نے چاندی کی ایک ڈبیا میں رکھا ہوا تھا۔ لوگ جب بیمار ہوتے تو وہ ان گیسوں سے برکت حاصل کرتے اور ان کی برکت سے شفا طلب کرتے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسوں کو پانی کے پیالے میں رکھ کر وہ پانی پی جاتے تو انہیں شفا مل جایا کرتی۔